حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے لیے ومن آبائہم، حسنین کریمین کے لیے وذریاتہم، مولا علی شیر خدا کے لیے واخوانہم، اور القاب ان کے وجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. واو عاطفہ ہے اور یہ معطوف ہے. کلن فضلنا علی العالمین معطوف علیہ ہے، اور المعطوف فی حکم المعطوف علیہ. معطوف تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. اگر پہلی جماعت سارے جہانوں سے بلند ہے تو معطوف میں جن کے نام آئے ماں باپ بھی سارے جہانوں سے بلند ہے، کیونکہ المعطوف فی حکم المعطوف علیہ ہے. شرح میں تعامل اٹھا کے دیکھو، قافیہ اٹھا کے دیکھو، شرح جامی اٹھا کے دیکھو، الناب الواضح اٹھا کے دیکھو، متن متین اٹھا کے دیکھو، المغنی فی الناب اٹھا کے دیکھو. علم ناب کی سب کتابوں میں جب کوئی معنی مضبوط موجود نہ ہوگا تو جو معطوف کا حکم معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا حکم ہوگا. جب معطوف علیہ کون؟ زکریا بھی، یحییٰ بھی، اسماعیل بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی سارے جہانوں سے بلند ہیں. فرمایا ان کے ماں باپ بھی، ان کی اولاد بھی، ان کے بھائی بھی سارے جہانوں سے بلند ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کی بلندی موقوف ہے اس بات پر کہ جن کی وہ اصل ہیں وہ بھی بلند ہو، اور جو ان کی وہ اصل ہیں وہ بھی سارے جہانوں سے بلند ہو. گرامی قدر حضرات، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت حضرت عبداللہ ابن سلام پہنچے ہیں. دوسری دلیل عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن سلام آئے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ہبر ہیں، بڑے عالم ہیں. تورات میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات دیکھی، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ تورات میں بالکل واضح طور پر تصویر ہے نبی کریم علیہ السلام کی. صفات مبارکہ کا بیان ہے، پڑھا اور تعصب کے بغیر پڑھا، قبول کیا. تعصب کے بغیر پڑھا اور قبول کیا. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ساتھ ماننے والے لوگ وہ بھی حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا سب نے. لیکن سوشل بائیکاٹ ہو گیا. یہودیوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو کچھ لوگ تنگ پڑ گئے جو کمزور دل تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، پریشان ہیں. کچھ لوگ جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہو گئے، وہی لے آئے. جبریل کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رسول ان سے فرما دیجئے اللہ تمہارا مددگار ہے. زور سے کہیے، سنیے سبحان اللہ. 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت اتری، اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے. اور دل کے کانوں سے سن رہے ہو، سنیو، دل کے کانوں سے سن رہے ہو. اگلا جملہ بولوں، خاص بات ہے، خاص. اللہ مددگار ہے، اس پہ جھگڑا کوئی نہیں کرتا. اور اگلا مسئلہ خطرناک ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے. ان کے لیے خطرناک ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ مددگار ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ بھی مددگار ہے، مددگار ہے. لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں، بس عشق میں ہم کہہ دیتے ہیں حضور مددگار ہیں، لیکن وہ ہر روز دلیل پوچھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، کہا دلیل کا پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں، محبت میں کہتے ہیں کہ حضور مددگار ہیں. فرمایا نیرا محبت میں نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے رسول مددگار ہیں. زور سے آواز آنی چاہیے، سنیو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے رسول بھی مددگار ہیں، رسول مددگار ہیں. وَرَسُولُهُ، اللہ مددگار ہے تمہارا. ابن سلام ان سے کہہ دو، نو مسلموں سے پریشان نہ ہو، اللہ مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے.
ورسولہ، اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے۔ سنیو زور سے کہو سبحان اللہ۔ رسول مددگار ہے، اپنی زبانوں سے کہو رسول مددگار ہے۔ اب جو کہے رسول مددگار نہیں وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں قرآن کا یہ معنی ولی کا متعین ہے مددگار۔ ایک خارجی مجھے کہنے لگا ولی تو محتمل ہے، معنی متعددہ کا احتمال ہے اس کے اندر، ولی کے کئی معنی ہیں۔ میں نے کہا کوئی 100 مفسر نے ایک معنی کا تعین کر دیا، اور احتمال تب تک ہوتا ہے جب تک مجتہد معنی کا تعین نہ کر دے۔ اب جب ابن سلام کو دوست، صرف دوست کا معنی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو مددگار چاہیے تھا، اور جو کچھ چاہیے تھا رب نے وہی کچھ عطا کیا۔ کہا میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے۔ زور سے کہو نا، میرا رسول بھی مددگار ہے۔ اور سنیو سنو، اب نجدیت کی عمارت میں زلزلہ آتا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہاں تک جب آیت یہاں تک پہنچی نا، حضور فرماتے ہیں کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سوچ نہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن بھی مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جبریل جب اگلے لفظ بولے وَهُمْ رَاكِعُونَ، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، کمزور مفسر نہیں، سنیو زور سے، امام رازی وَهُمْ رَاكِعُونَ، حضور فرماتے ہیں اب کیا مسئلہ ہوا؟ ہم راکعون کا کیا مطلب؟ طرح حال ہے کہ وہ رکوع کرتی ہیں، یہاں واو حالیہ ہے۔ فرمایا اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حضور فرماتے اٹھو اٹھو اٹھو، چلو میرے ساتھ، اسے تلاش کرو جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ کیونکہ یہاں تک تو بات سمجھ آئی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ امام راضی کہتے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے، سائل آ رہا ہے، قریب ہے کہ حضور سے ٹکرا جائے کیونکہ پیچھے دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس نے غافل کیا کہ رسول کی طرف تو ایسے بڑھتا چلا آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خوش ہوں، آج عجیب معاملہ ہو گیا، میں سوال کرتا تھا لوگ دیتے تھے، آج میں نے ایک نمازی سے سوال کیا، اس نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی، صدقہ کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا نعرہ تکبیر کا بلند کیا، فرمایا سائل بتانا محمد کو بھی اسی کی تلاش ہے، وہ کون ہے؟ کیونکہ جب کبھی وہی لے کر آتا ہے جبریل، میرے پاس وہی لے کر آتا ہے، ابھی لفظ اترتے ہیں کہ محمد پہچانتا ہے کیا کہتے ہیں، لیکن وہ ہم راکعون کا مصداق میں محمد نے ابھی تک نہیں دیکھا، بتا سائل وہ کون ہے؟ فرمایا وہی جو سامنے نماز پڑھتا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا علی ہے، آج رب نے فیصلہ کر دیا کہ علی میرا محمد کا ہی ولی نہیں، اللہ کا بھی ولی ہے، ہر مومن کا بھی ولی ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اب آپ کو یہ معنی بھی بتا دوں، یہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں میں، اور قرآن کی آیت پیش کر، سورہ مائدہ سے 6ویں پارے سے میں نے آیت پڑھی ہے، علی مددگار ہیں، زور سے بولے نا۔ آپ حضرت علی مرزا کا دن منانے کے لیے اور ان کی یاد سننے کے لیے اور ان کا ذکر سننے کے لیے آئیں، ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علی کی طبیعت اور ان کے ماننے والوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی خاموش تباہ، زور سے بولتے، بڑے کھڑکے دڑکے سے اترتے تو وہ بھی میدان میں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ولی ہیں، اور نرے وہ ولی نہیں ہیں کہ ولی ہیں کیا وہ نفل پڑھتے ہیں، جی صرف وہی نہیں وہ نفل پڑھتے ہیں، یہ خاص معنی میں، ایک اللہ مددگار ہے، رسول مددگار ہے،
علی مددگار ہے۔ والذین آمنوا میں اور بھی ہیں، یقیمون کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، یؤتون بھی جمع کا صیغہ ہے، راکعون بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس حال کا مصداق وہی ہے، اس حال کا مصداق وہی ہے۔ وہم راکعون، وہم راکعون، پہلا مصداق علی ہے، پہلا مصداق۔ میری آیت اللہ الخوئی سے بات ہوئی، آئی خوئی صاحب قاسم الخوئی کہا ہم جو ولی کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ وہم راکعون۔ تو میں نے کہا کمال ہو گیا، یہ تو ایک سچائی ہے، لیکن کائنات میں ہزاروں سچائیاں سارے کلمے میں داخل کرتے۔ آپ خوئی ہیں، سچ ہے، ہاں میں نے کہا اس کو بھی کلمے میں ڈال دو۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، یہ سچ ہے، کہا میں اس کو بھی کلمے میں ڈال دو۔ جو سچ ہو وہ کلمے میں تو نہیں ڈالا جاتا۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا، نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا، علی ولی ہے، علی مددگار ہے، لیکن محمد کا نام آ جائے تو علی الگ نہیں ہے۔ ما تريدون من علی، یمنیوں شکایت کر تو مجھ سے علی کی، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی منی وانا منہ وہو ولی لکل مومن من بعدی۔ علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، اور شکایت بھی مجھ محمد تک لاتے ہو۔ اور علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے، مجھے اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ ارے وہ شکایت کا مورد نہیں ہے، وہو ولی لکل مومن من بعدی، میرا علی قیامت تک میرے مومنوں کا مددگار ہے۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، آخر تک سب زور سے کہو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ شیعت ہے، میں نے کہا جامع ترمذی شیعوں کی کتاب ہے؟ سنیو، نجدیو، چکڑالویو، آپ کو بتاؤں منکرین اہل بیت کے یہ چہرے ہیں۔ شو ایک درس دیتا ہے، اس نے بھی 10 محرم کو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اس کا منہ دیکھا ہے آپ؟ ایلین والوں کو ایسے چہرے ملتے ہیں۔ میں نے کہا بے ایمان، یہ منع نہیں ہے قرآن میں کہ 10 محرم کو تم بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، کہ لیکن جب یہ منع نہیں ہے کہ 10 محرم کو تم نہیں کر سکتے، ہر چیز منع نہیں کی جاتی، لیکن جس دن قاسم کی شادی نہ ہو سکے، تیرا اگر کوئی تعلق ہو تو تجھے بھی حیا چاہیے۔ کچھ باتیں آداب میں آتی، آداب میں کچھ باتیں آداب میں آتی، اور جو یہ آداب نہیں کرتے ان کا منہ تیرے جیسا ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے پنجاب میں کبھی چیربڑ دیکھی ہو؟ چیربڑ دیکھی؟ اس طرح کے اس کے آنکھیں اس کی ایسے نکل آئے پائے، اور سیاہ چہرہ ہے، سیاہ چہرہ ہے، اور جو آداب نہیں کرے گا ابھی بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ ہو ولی لکل مومن من بعدی، علی مجھ سے ہے، علی منی وانا منہ، حضور فرمایا علی مجھ سے ہے۔ مجھ سے اس کی شکایت کرتے ہو تو مجھ سے مجھے کی شکایت کرتے ہو، یمنیوں مجھ سے مجھے کی شکایت کرتے ہو، کہیے نا سبحان اللہ۔ مجھ سے مجھے کی شکایت کرتے ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ میں نے یہ بات بہت غور سے، قرآن نے بھی ان کو ولی کہا، حضور نے بھی ان کو ولی کہا، اور ولی مددگار ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح سیاستہ میں موجود ہے، مولا علی قیامت تک مومنوں کے مددگار ہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی یا علی کہے تو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا، آپ تو اس سے ایک درجہ اوپر بھی نہیں مانتے، یہ تو آپ کا سبق ہی نہیں ہے، تو ہمارا کام ہے، کیونکہ آپ تو یا رسول اللہ بھی نہیں مانتے، اور قسم رب کی یا اللہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ کافی بخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ نے ہلکا ذکر کرتے ان کو دیکھا؟ یعنی اللہ ہو بھی نہیں کرتے۔ پرسوں ایک حدیث مجھ سے پوچھ رہے اللہ تو ہوا، یہ ہو کیا ہوا؟ جیسے سلطان صاحب کا کلام پڑھتے نا، ہمارے شاہ جی بھی اور لوگ بھی پڑھتے، اللہ ہو کہتے، وہ کہتے اللہ تو ہوا، یہ ہو کیا ہوا؟ ایک حدیث مجھ سے پوچھ رہا،
میں نے کہا اللہ سے پوچھو، اس کو خود پسند ہے خود پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ تو وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو کیا ہوا؟ اللہ وہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کبھی کبھی وہ اللہ بھی نہیں کہلاتا، میرا ہو کہلاتا ہے، پھر کیا کریں ہم؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا رسول سے ہی چڑ نہیں، یا علی سے ہی چڑ نہیں، اللہ سے بھی چڑ ہے۔ تو میں کیا تہاڈا تے روگی لا علاج وہ جمے کانوں، یعنی اب نہ اللہ پسند ہے، نہ رسول پسند ہے، نہ علی پسند ہے، تو پھر یہاں رہتے کس لیے ہو؟ انڈیا کے شہری بنو، منموہن سنگھ کے سنگ رل جاؤ، سمجھائی؟ وہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، منموہن کے ساتھ۔ کیوں کہ نہ اللہ پسند، نہ یا رسول پسند، نہ یا علی پسند، نہ یا غوث پسند۔ ارے مومن تو وہی ہیں جن کا علی قیامت تک جن کا مددگار ہے۔ کہتا صاحب یہ کوئی علمی بات ہے؟ میں نے کہا حدیث پیش کر رہا ہوں، بے علمی والی کون سی بات ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضور کا فرمان ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے تو علی ہے، کیونکہ بہت چھوٹے تھے جب آپ نے کفالت میں ان کو لے لیا۔ آپ کا اور ان کا دادا ایک ہے، آپ کا اور ان کا خون ایک ہے، آپ کا اور ان کا نسب ایک ہے، آپ کا اور ان کا رنگ ایک ہے، آپ کا اور ان کا قبیلہ ایک ہے، آپ کی اور ان کی جڑ ایک ہے، آپ کی اور ان کی اصل ایک ہے۔ آپ نے ان کو کفالت میں لیا، آپ نے ان کو تلاوت سکھائی، آپ نے ان کو تعلیم کتاب و حکمت دی، آپ نے انہیں پاک کیا، آپ نے انہیں غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا۔ علی آپ سے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن آنا من ہو کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ تو بڑے ہیں پورے 30 سال۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خدا سے ہیں، آپ علی سے کس طرح ہیں؟ فرمایا سن لو، غزوہ خندق میں جانثاروں کو لے کر اترا تھا، احد میں بھی اترا ہوں، احد میں بھی اترا ہوں۔ وہ مؤثر حقیقی میرے غلاموں کو بچانے والا ہے، مگر دنیا میں ان کی سلامتی کا سبب علی شیر خدا ہے۔ آپ نے یہ جملہ نہیں سمجھا، ورنہ پیار سے کہتے آپ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شجاع ہیں، بہت دلیر ہیں۔ مولا علی میں یہ سمجھتا ہوں ہماری نظر میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضیٰ ہے، سب سے شجاع ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، سنیو۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، اور مولا علی کی سیرت کی روشنی میں، ان کے کارناموں کی روشنی میں مجھے لگتا ہے مولا علی سب سے دلیر ہے۔ لیکن مولا علی سے پوچھا، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں ہم میں سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے، سب سے شجاع ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا مولا ابو بکر صدیق نے مرہب کا سر نہیں پھاڑا، ابو بکر صدیق نے خیبر کا در نہیں اکھاڑا، ابو بکر صدیق نے ابن عبد ود کو نہیں پچھاڑا، ابو بکر صدیق نے غزوہ بدر میں عتبہ شیبہ کو نہیں مارا۔ آپ کیسے کہتے وہ سب سے دلیر ہیں؟ فرمایا سنو، یہ سب ڈیوٹیاں میمنہ پر بھی، میسرہ پر بھی، قلب لشکر میں بھی، علم مصطفی کو اٹھانے کی بھی، پانی پہنچانے کی بھی، زخمی اٹھانے کی بھی، سارے کام حضور نے میرے ذمہ لگائے، سب کیے میں نے۔ لیکن ایک کام وہ تھا جس پہ سب کے کلیجے کانپتے تھے، جب یہ بات آتی کہ حضور کی چوکیداری یا حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے کون غلام حاضر ہوگا، تو سب کے دل کانپتے تھے کہ حضور اللہ کی امانت ہے، کوئی سستی ہو گئی تو مار پڑے گی دنیا و آخرت میں۔ فرمایا وہ شجاع اور دلیر اور بہادر ابو بکر صدیق ہے کہ ہر مرحلے پر کہا تم جاؤ لڑو، محمد رسول اللہ کی فکر نہ کرو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات،
علی مولا ہیں، علی ولی ہیں، زور سے بولو سنیو، علی ولی ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کا نام آ جائے تو اب ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اب کلمہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی کا، وہ علی ولی کو محمد کا شریک مانتے ہیں، مقابل مانتے ہیں، گنجائش مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی علی کا نام، ولی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے اوے علی اور محمد میں تو فرق ہی نہیں، جب میرا نام آ گیا تو تمہیں اس کا نام کلمے میں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج کلمہ محمد رسول اللہ کا نام آ جائے، خود علی مرتضیٰ سے پوچھو ضرورت ہے؟ فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، عبید ہوں، عبد بھی نہیں کہا، میں عبید ہوں۔ مولا علی کا فرمان، میں عبید محمد ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تھا میں عبد محمد ہوں، یہ حضرت عمر کے لفظ ہیں، لیکن حضرت علی کے آداب دیکھو، فرمایا وہ عبد ہیں، میں عبد بھی نہیں، میں تو عبید ہوں۔ انا عبید من عباد محمد۔ تو علی خود جب اپنا کلمہ پڑھوانے پہ خوش نہ ہو تو پگلے ایرانی تیرا یہ کلمہ ٹھیک نہیں، کیونکہ تو محمد اور علی میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ علی مجھ سے جدا نہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں، ماں بہن پیا۔ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا لحم میرا لحم ہے، علی کی تصدیق میری تصدیق ہے، علی کا اقرار میرا اقرار ہے، علی کا ماننا میرا ماننا، علی کی محبت میری محبت، علی کا انکار میں محمد کا انکار کہلائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا توجہ فرمائیے، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہم نہیں مانتے، اسماعیل دیلوی نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتھارٹی ہیں منکروں کے لیے، لیکن آسمان سے تو نہیں ٹپکے، آپ کے بھی دادا ہیں، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، آپ کا بھی دادا ہے، کیوں نہ آپ کے دادے سے پوچھ لیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھیں، یہ سگا دادا ہے اسماعیل کا۔ میں نے کہا بھابیو، تم اسماعیل کی پیروی کرتے ہو جو اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی ہے۔ خدا کی قسم حضرت شاہ عبدالعزیز سگے تایا لکھتے ہیں ہمارے خاندان میں سب سے نالائق انسان اسماعیل ہے، کیونکہ اس کو صرف ناپ ہی نہیں آتی تھی۔ کیا سب کہتے ہو؟ تو بھاگ گیا تھا، صرف ناپ میں بھاگ گیا تھا۔ میں یہ عبارت آپ کو بتا سکتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے میرے خاندان کا سب سے نالائق اور مجہول آدمی اسماعیل دیلوی ہے، سب سے مجہول، بلکہ مجہول مطلق اسماعیل دیلوی۔ میں نے کہا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سند المحدثین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی سلاسل اولیاء، اٹھا کے دیکھو، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا حضرات، آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، حضرت مولا علی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی مشکل پیش آتی ہے، میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے ناد علی پڑھتا ہوں، میری مصیبتیں دور